نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتفاق امت ٹی وی سے سفیر امت آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج امت مسلمان سوشل میڈیا کے شور میں گم ہے۔ کہیں ٹرینڈ بن رہی ہیں، کہیں لائکس کے لیے دین بیچا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، سب سے طاقتور میڈیا وہ نہیں جو انٹرنیٹ پہ چلتا ہے، بلکہ وہ ہے جو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھتا ہے۔ ہر جمعہ مؤذن اذان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اجتماعی پیغام کا موقع دیتا ہے۔ یہ وہی نظام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قائم فرمایا۔ ہر بستی، ہر شہر، ہر خطہ میں ایک منظم، زندہ اور روحانی میڈیا۔ نہ اسے نیٹ ورک کی ضرورت، نہ سیٹلائٹ کی، نہ کسی اسپانسر کی، جو ہمیں اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات آیت نمبر 55 میں فرماتے ہیں، نصیحت کرتے رہو، بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی۔ مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج ہم نے اس ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتشار کا ذریعہ بنا دیا ہے، جہاں قال اللہ تعالیٰ و قال اللہ رسول اللہ کی صدائیں گونجنی چاہیے، وہاں پر قال فلاں، قال تنظیم، قال سنی، قال وہابی، قال شیعہ، اس قسم میں نعرے بلند ہو رہے۔ جہاں امت کو جوڑنے کی بات ہونی چاہیے، وہاں فرقوں کو بڑھانے کا عمل جاری ہے۔ ہم نے خطبہ کو نصیحت نہیں، کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جب تک میری تعریف نہیں ہوگی، میرے لوگ نہیں بڑھیں گے۔ حالانکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ وارث نبی وہ نہیں جو ممبر کو دنیا کے لیے استعمال کرے، بلکہ وہ ہے جو دلوں کو جوڑ دے، امت کو متحد کر دے، اور صرف وہ کہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ افسوس، آج اگر کوئی مسلمان ایک مسجد سے دوسری مسجد میں چلا جائے تو اسے منافق یا گمراہ کہہ دیا جاتا ہے۔ یہی وہ زہر ہے جس نے امت کو کمزور کیا۔ یاد رکھو، اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا، بے شک ایک مومن کی عزت، حرمت اور جان کی قدر و قیمت اللہ کے گھر سے بھی زیادہ ہے۔ پھر ہم کیسے ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں، کیوں ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں؟ کہ ہم بھول گئے کہ جس مومن کی عزت اللہ نے اپنے گھر سے بڑھا دی، ہم اسے معمولی کی خلا پر رسوا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے، جس کے ایک حصے ایک دوسرے حصے کو مضبوط کرتے ہیں۔ میرے پیارے علماء کرام، میرے پیارے خطیب، آپ منبر پر کھڑے ہو کر نبیوں کے وارث ہیں۔ یہ آپ پر فرض ہے کہ اس منبر سے امت کو تقسیم نہیں، اتحاد، محبت اور اصلاح کا پیغام دیں۔ اگر ہم نے اس میڈیا کو درست استعمال کیا، ہر خطیب نے قال اللہ تعالیٰ و قال رسول اللہ کی بنیاد پر بات کی، تو یقین جانیے امت کے دل پھر سے ایک دھڑکن بن جائیں گے۔ یہ میڈیا وہ طاقت ہے جس کے ذریعے ہم پوری دنیا کو عدل، امن کا پیغام دے سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے، یہ میڈیا امت مسلمہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی پر شاعر مشرق اقبال نے اسی درد کو یوں بیان کیا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اور ایک
اقبال نے بھی کہا تھا مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل، منبر اور گفتار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے یہ دنیا کے ہر میڈیا سے طاقتور ہے، یہ دلوں کی روشنی سے چلنے والا نظام ہے۔ میرے پیارے خطیب، یہ منبر تمہارا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے۔ اس پر اپنی بات نہیں، وہی کی بات کیا کریں۔ امت کو توڑنے کی نہیں، جوڑنے کا پیغام دو۔ اور اے سننے والوں، خطبہ کو معمولی نہ سمجھو، یہ وہ ذریعہ ہے جس سے امت کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ اللہ کرے ہم اس خطبہ جمعہ کو پھر سے اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق پر زندہ کریں، حق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب امت دوبارہ ایک صف میں کھڑی ہوگی اور اسلام پھر سے روشنی کا مینار بنے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ اپنے حصے کی روشنی جلائے، چاہے وہ ممبر پر ہو، محراب میں، کلاس روم میں یا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر۔ یاد رکھیے، اختلاف رائے زحمت نہیں، رحمت ہے، اگر اس میں اخلاص، ادب اور خیر خواہی شامل ہو۔ لیکن اگر اس میں انا، ضد اور نفرت شامل ہو جائے تو وہی اختلاف امت کو توڑ دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم اپنی زبانوں سے صرف وہ بات نکالیں گے جو دلوں کو جوڑنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے، ہم سب بھائیوں کو، مسلمانوں کو، ہمارے خطیب اور ہمارے علماء کرام کو، ہم سب کو چیز کی توفیق دے کہ ہم وہی راستہ اپنائیں، ہماری گفتگو کا انداز بھی وہی ہو جو اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جزاک اللہ خیر۔